عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم باب صوم شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ہم نے سب سے پہلا ٹاپک پڑھنا ہے فتح مکہ۔ بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم جان سکیں کہ فتح مکہ کے اسباب و واقعات کیا تھے۔ آپ صلوات و اسلام کے عفو و درگزر سے آگاہ ہو سکیں گے، فتح مکہ کے اثرات سے واقف ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ تعارف: فتح مکہ تاریخ اسلامی کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے جو سن 7 ہجری کو پیش آیا۔ اس دن حق و باطل میں ایسا فرق واضح ہوا جس کی مثال نہ تاریخ میں کبھی موجود تھی اور نہ کبھی مل سکے گی۔ یہ وہ فتح ہے جس میں بنا کسی جنگ کے مسلمانوں نے فتح کیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اسے دوبارہ خالصتاً مرکز توحید بنایا۔ اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ فتح مکہ جو ہے وہ تاریخ اسلامی کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے جو سن 7 ہجری کو پیش آیا تھا۔ اس دن کیا ہوتا کہ حق و باطل میں فرق واضح ہوا تھا، حق اور باطل کے درمیان میں جو فرق تھا وہ ختم ہو گیا تھا، جس کی مثال نہ تاریخ میں کبھی موجود تھی اور نہ ہی کبھی مل سکے گی۔ اور یہ وہ فتح ہے جس میں نہ کسی جنگ کے مسلمانوں نے جنگ کی، مسلمانوں خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اسے دوبارہ خالصتاً مرکز توحید بنایا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مرکز توحید کا مرکز بنایا اور بتوں سے پاک کیا گیا۔ پھر اب اسلام میں اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسلام کے ظہور سے حق و باطل میں جو کشمکش چل رہی تھی اسے ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کو فتح کرنا ضروری تھا۔ اب بچوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے یعنی اسلام کی آمد سے پہلے حق و باطل میں جو کشمکش چل رہی تھی یعنی جو بھی چل رہا تھا اسے ختم کرنے کے لیے فتح مکہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ فتح مکہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمان اپنے اسلامی طریقوں کے مطابق، اسلام سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ مکہ مکرمہ کو عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جب تک مکہ مکرمہ کے لوگ اسلام کی مخالفت پر قائم تھے، عرب کے بہت سے قبائل اور علاقے اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے کہ جب مکہ مکرمہ کے لوگ جو تھے اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور بہت سے قبائل ایسے تھے جو اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے، اس لیے اسی مرکزی جگہ کو اسلام کا مرکز بنانے کی خواہش مسلمانوں میں قدرتی طور پر تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنایا جائے جہاں پہ مسلمان اپنے سنت اپنے رسول کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے کفر و شرک کے بجائے اسلام اور توحید کی صدائیں بلند ہوں، یہاں بت پرستی کا جو بازار تھا، جو کفر و شرک تھا، وہ سب ختم کیا جائے اور اسلام اور توحید کی صدائیں بلند ہوں، یعنی اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے وہ پھر اسلام قبول کر گئے۔ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ان کو ایک مرکز ملا جہاں پہ اسلام کی اشاعت ہوتی تھی، جہاں سے اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی، جہاں سے اسلام کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق بتایا جاتا تھا۔ تو اس طرح پھر ان کو آسانی تھی کہ وہ اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو، اپنے توحید کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک یہ شرط تھی، مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ ایک معاہدہ تھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں، ٹھیک ہے بچوں، کہ 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی مسلمانوں کی فتح تھی کہ انہوں نے اس فتح مکہ کو جو فتح کیا اس میں بھی کوئی بھی جنگ نہیں ہوتی، بغیر جنگ کے یہ فتح ہوئی تھی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔
ایک اور شرط تھی کہ قبائل عرب فرقین معاہدہ میں سے جس کو چاہے حلیف بن جائیں، چنانچہ قبیلہ بنو خزاں مسلمانوں کا اور بنو بکر کفار کا حلیف بن گیا۔ ان دونوں قبائلوں میں درینہ دشمنی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ پرانی دشمنی تھی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ان کو نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ اسلام کی اشاعت ہو۔ اب اس صلح کو 2 سال ہی گزرے تھے کہ سن 7 ہجری میں ایک رات بنو بکر نے بنو خزاں پر شب خون مار دیا، یعنی کہ ایک حملہ کر دیا۔ اب بھی 2 قبیلے تھے، ان دونوں کا الگ الگ مذہب تھا، الگ الگ زندگی کے طور طریقے گزارنے کے تھے، تو وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں صلح بھی کر رکھی تھی، لیکن صلح کے باوجود بھی وہ ایک شب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ بنو خزاں نے جان بچانے کے لیے مشکل سے حرم میں پناہ لے لی، مگر بنو بکر نے عرب روایات کا خیال کیے بغیر خانہ کعبہ کی حرمت کا نظر انداز کر دی، یعنی کہ جو خانہ کعبہ کی ایک تعظیم کی جاتی ہے، عزت ہے، مقام ہے، وقار ہے جو اسلام میں، اس کی بے حرمتی کی، اور وہاں بھی قتل غارت شروع کی، یہاں کیونکہ وہاں پہ کوئی قتل و غارت اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا جانا چاہیے، نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ اس کی حرمت کو نظر انداز کیا، وہاں پر بھی قتل و غارت کیا۔ کفار مکہ نے اس قتل عام میں بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں بنو خزاں نے اپنا ایک وفد مدینہ منورہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات بتائیں کہ کیسے کفار مکہ اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہم پر ظلم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تمام واقعہ بتایا کہ انہوں نے کس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ظلم کیا ہے اور حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہماری مدد کیجیے اور ہمیں انصاف دلائیے، اور انہوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہی ہمارے حلیف ہیں، ہماری مدد کیجیے اور ہمیں انصاف دلایا جائے۔ بچہ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا آپ کو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت سمرہ کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کے پاس بھیجا کہ آپ صلح کر لیں، کوئی شرائط رکھ لیں، ان شرائط کی بنا پر ہم صلح کر لیں تاکہ آپ مسلمانوں کے اور مسلمان آپ کے خلاف کوئی بھی سازش نہ کریں، آپ ظلم و ستم نہ کریں۔ جو اسلام آج سے 1400 سال پہلے دنیا جو تھی وہ گناہوں کی آلودگی میں تھی، ہر طرف قتل و غارت تھا، عورتوں کی عزت نہیں تھی، جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا، یعنی ہر غلط کام تھا۔ لیکن جیسے ہی اسلام ظہور ہوا، حق و باطل میں فرق واضح ہوا، اور جس کی مثال آج بھی کہیں بھی موجود نہیں ہے، اس طرح کا کبھی نہیں ہوا کہ جنگ کے بغیر وہاں پہ فتح ہوئی ہو۔ تو وہاں جب یہ اسلام کا عمل ہوا تو تمام جو غلط کام تھے وہ ختم ہو گئے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس سے بھی منع کر دیا گیا، یعنی وہ تمام قتل و غارت تھی، جو عزت لوگوں کی اچھالی جاتی تھی، وہ سارے کام جو تھے وہ اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئے۔ اسلام کے آنے کے بعد ہر کسی کو اپنا حق ملا، اور وہ حق وہ لے کر آگے بڑھے اور اسلام کی اشاعت کی، یعنی اسلام کے جو طور طریقے تھے ان کو اپنایا، اور جو مسلمان تھے وہ اپنے اللہ، اپنے رسول، اپنے توحید، اپنے ایمان، اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش نے مکہ کے سامنے 3 مختلف شرائط رکھی کہ ان شرائط کو چاہیں قبول کر لیں۔ ان میں سے 3 شرائط بچوں کیا تھی؟ پہلی نمبر 1 تھی کہ بنو قزاں کو ان کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، دوسری تھی بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، تیسرا تھا یا معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ یہ 3 معاہدے تھے جن پر، یہ 3 شرائط تھی جن پر انہیں کہا کہ وہ قبول کر لیں۔ پہلے تھے بنو خزاں کا ان کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، دوسرا تھا بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، اور تیسرا تھا یا معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کرتے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس سے کیا ہوا؟ قریش نے غرور و تکبر میں بنا سوچے سمجھے تیسری شرط کو مان لیا۔ جلد ہی کفار کو اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو گیا اور تجدید معاہدہ کے لیے ابو سفیان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکمت خداوندی کے تحت کوئی جواب نہ دیا۔ بعض وہ کے بعد دیگر بہت سے صحابہ کرام کے پاس گیا، لیکن ناکام ہو کر مکہ مکرمہ واپس لوٹنا پڑا۔ اس میں کیا تھا کہ قریش نے غرور و تکبر کی بنا سوچے سمجھے کیا کر لی تھی؟ تیسری جو شرط تھی، جو معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور جلد ہی کفار کو اپنا غلط فیصلے کا احساس ہو گیا تھا، اور تجدید معاہدے کے لیے ابو سفیان کی خدمت میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکمت خداوندی کے تحت جواب
اب آگے ہے بچوں واقعات. اب ہم پڑھیں گے واقعات. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 10 رمضان المبارک یعنی کہ 7 ہجری کو 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اب یہ واقعہ کب شروع ہوا بچوں؟ کب ہوا؟ 10 رمضان المبارک 7 ہجری کو، ٹھیک ہے. 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. لشکر اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وادی فاطمہ سے، جسے مہر الزہران کہتے ہیں، وہاں پڑاؤ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ الاؤ جلانے کا حکم دیا. اس طرح سینکڑوں جگہوں میں آگ جلائی گئی. رات کی تاریکی میں اتنی تعداد میں الاؤ روشن ہونے سے مکہ مکرمہ والے حیران رہ گئے. قریش نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا. ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو سمجھایا اور نبی سے ملاقات کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب کیا ہوا کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر الاؤ جلانے کا حکم دیا، یعنی کہ وہ اس طرح سے کیا ہوا کہ سینکڑوں جگہوں میں آگ جلائی گئی. رات کی تاریکی میں جب آگ جلی تو ہر طرف روشن ہو گیا، جس سے مکہ مکرمہ والے حیران رہ گئے. قریش نے ان حالات کو دیکھ کر ابو سفیان کو اپنے پاس بلا لیا. اب پھر کیا کیا کہ ابو سفیان کی ملاقات کس سے کرائی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو سمجھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب کیا ہوا کہ 17 رمضان المبارک کو اسلامی لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی حرم میں یا حضرت سفیان کے گھر پناہ لے یا پھر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے ان کو تکلیف نہ دی جائے. ساتھ ہی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا. کسی طرف سے مکہ مکرمہ والوں کو اس لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی. بس ایک گروہ نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے سامنے آنے کی جرأت کی اور معمولی جھڑپ کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ان میں تقریباً 12 مشرک مارے گئے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوہ صفا پر جا ملے. یوں مکہ مکرمہ بنا کسی جنگ کے بڑی جنگ کے فتح ہو گیا. کیا تھا جو ہندو تھے وہاں کے جو تھے ان کا تو بہت تھا کہ وہ اسلام جو فتح مکہ نہ ہو. انہوں نے مختلف حربے آزمائے، لیکن کیا ہوا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی اور اپنے تمام صحابہ کی پروکار کوششوں سے فتح مکہ کی جو جنگ تھی وہ مسلمانوں نے جیت لی. انہوں نے طرح طرح کے مسائل کریٹ کیے تاکہ اسلام کی اشاعت نہ ہو سکے. یہاں بت پرستی ہو، بتوں کا کی پرستی کی جائے، ان کو مانا جائے. لیکن اسلام آیا. اسلام کے آنے کے بعد تمام بت پرستی کا جو مرکز تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو اپنے عبادت گاہ بنا لی اور عبادت گاہ کا مرکز بنا لیا. ٹھیک ہے. اب آگے ہے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا. ٹھیک ہے. اب خانہ کعبہ کو کیسے بتوں سے پاک کی گئے؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اسلام کا اور توحید کا وہی مرکز ہے. اس کو بتوں سے پاک کرنا ضروری تھا. وہاں سے بتوں کا خاتمہ ضروری تھا اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا درس دینا ضروری تھا. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھ کر وہاں سے بتوں سے خالی کروانا تھا مسلمانوں نے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور توحید کا مرکز تھا. مشرکین مکہ نے اسے بتوں سے بھرا ہوا تھا. حرم میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. چونکہ 320 بتوں کو توڑا جن کی کفار پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ جو بھی بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑا گیا کیونکہ وہ وہاں پہ ان کی پوجا کرتے تھے. اور اس طرح حرم میں داخل ہو کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے اور ان سب بتوں کو جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو ختم کیا، توڑ دیا. ٹھیک ہے. ہٹا دیا. اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا.
یعنی کہ جو ان کی اونٹنی تھی اس پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طواف کیا. طواف کے دوران نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے جاتے اور ساتھ سے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے. دیکھو بچوں کتنا خوبصورت نظارہ ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑ رہے تھے، انہوں نے جنگ جیت کر اس جگہ کو فتح کر لیا تھا اور وہاں اسلام کی اشاعت کے لیے ان بتوں کا خاتمہ کیا. اور وہ کیا کر رہے تھے، ان کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی پر بیٹھ کے وہ طواف کر رہے تھے. تو طواف کے درمیان میں ان کے پاس ایک کمان تھی جس سے وہ ان بتوں کو توڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس آیت کی تلاوت بھی کرتے رہتے. وہ کیا آیت تھی؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یعنی بنی اسرائیل کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے. یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور چونکہ باطل نے مٹنا ہی تھا. کتنا خوبصورت وہ مناظر ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو ختم کر کے اسلام کا جھنڈا جھاڑا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر شکرانے کے نفل ادا کیے. مسلمانوں کی بہت بڑی جیت تھی جنہوں نے جنگ کے بغیر اتنی بڑی جگہ کو فتح کر کے اللہ کے لیے کی عبادت کے لیے ایک مرکز متعین کی. تو اس وقت تمام مسلمانوں نے بھی شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خانہ کعبہ کے اندر جا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے. یہ وہی خانہ کعبہ ہے بچوں جہاں آج بھی مسلمان دور دور سے جاتے ہیں، جا کر اپنے حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. یہ وہ مرکز ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا. یہ پاک جگہ ہے، صاف جگہ ہے، یہاں پہ گناہوں سے پاک ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے تو پھر کیا ہوا؟ باہر آ کر اہل قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر آ کر اہل قریش سے کہ قریش کے لوگوں یعنی اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہیں، کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کی توقع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میں تم سے وہی بات کرنے لگا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی. آج تم پر میری کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یعنی کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں پوری اجازت ہے کہ وہ جس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، پوری کسی قسم کی پابندی نہیں ہے باقی مذاہب کی طرح. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جاؤ، آج تم سب آزاد ہو. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا. یعنی کہ جتنے بھی دشمن تھے جو اسلام کے خلاف تھے، جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد جب تک آپ مکہ مکرمہ مقیم رہے، لوگ گروہ کے گروہ اسلام میں قبول کرتے رہے. یعنی کہ لوگ پھر جوگ در جوگ اسلام قبول کرتے رہے، مکہ مکرمہ میں مقیم رہے. یعنی کہ ان کو ایک اسلام کا مرکز جہاں وہ عبادت کر سکے وہ مل گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کتنے دن قیام فرمائے؟ 15 دن. بچوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 15 دن قیام فرمایا. آپ کو MCQs میں آ سکتا ہے. اپنے بعد حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنا کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یعنی کیا کیا پھر حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا اور پھر خود مدینہ تشریف لے گئے. اب اس کے کیا تھے؟ اس کے مختلف نتائج بھی تھے اور اثرات پہ تھے. اس سے کیا ہوا تھا کہ حق و باطل میں فرق ہوا تھا. جو کہ شرک کا مرکز تھا اس کو ختم کر کے بتوں سے پاک کیا گیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی خانہ کعبہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا اور اسلام کی اشاعت یہاں سے ہوتی رہے گی. اسلام یہاں سے لوگ قبول کرتے رہیں گے، یہاں سے تبلیغ ہوتی رہے گی، یہاں سے اسلام امن اور محبت اور بھائی چارے کا درس جاتا رہے گا تمام بنی نوح انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں نتائج و اثرات.
اب ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ فتح مکہ دراصل عرب میں ایک شاندار انقلاب کا نقطۂ عروج تھا، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے ایک فتح مکہ کو فتح کیا تھا بغیر کسی جنگ کے، ٹھیک ہے۔ اس دن حق و باطل میں فرق ہوا تھا۔ بیت اللہ کو جو کہ کفر و شرک کا مرکز بنا ہوتا، یعنی وہ کفر و شرک کا مرکز تھا نا، اس کو بتوں سے پاک کیا گیا اور تا قیامت اسے توحید اور ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اسلام کی روشنی پھیل گئی، اسلام کا نور پھیل گیا، یعنی لوگ جوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے میں کسی کو بھی زبردستی نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ تم سب آزاد ہو، آزادی سے اپنی فیصلہ کر سکتے ہو۔ لیکن مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان تھے، عظیم نبی تھے کہ ان کی زندگی کو اپنا کر لوگوں نے بہت سے فائدہ اٹھایا اور بہت ساری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوئی۔ اس فتح سے اندرونی خطرے بھی ختم ہو گئے، یعنی کہ فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کی بہترین مثال ہے۔ جب آپ نے اپنی جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، یعنی کہ جو ان کے اسلام کی آفاقی تعلیمات کا مظہر بھی ہے کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے، اور داعی اسلام خاتم المرسلین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنین و انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے تشریف لائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی تھی جن پر ہم عمل کریں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ہی اسلام کا بیڑا اٹھایا، اور اسلام امن اور محبت کا دین ہے، اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں، زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا زیادہ محبت تھی، لگاؤ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چل کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ بچوں، یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، توحید کا مرکز ہے۔ یہاں سے بتوں کو ختم کیا گیا، بتوں کی جو پوجا کیا کرتے ان کو توڑ دیا گیا، اور مسلمانوں کو ایک اسلام کا یہاں سے بول بالا ہوا، یہاں سے لوگوں نے جوگ در جوگ اسلام کو قبول کیا، اسلام کی اشاعت کا کام کیا، تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا کہ اسلام کی طرف آئیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اور اس طرح سے قریش کے یعنی جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے اور اسلام قبول کیا۔ اور بہت سارے مسلمان اور جو دشمن تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا اتنے بڑے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نفل ادا بھی کی، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح کا دن تھا جب حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نے ہمیشہ کے لیے مٹنا ہی تھا۔ تو اس طرح اسلام سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ بہت برے تھے، وہاں پہ بت پرستی عام تھی، لوگوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا تھا، بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اور کوئی بھی اور دہشت گردی کا سسٹم تھا موجود تھا۔ تو اس وجہ سے جب اسلام آیا، فتح مکہ ہوا، تو یہ تمام جو برائیاں تھی، بت پرستی اور یہ تمام چیزیں یہ ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر فرمایا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام امن اور محبت کا دین ہے۔ یہیں سے لوگوں کو اس چیز کا علم ہوا کہ اسلام میں ہی بہتری ہے، اور اسلام قبول کیا۔ اور مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول میں کسی کو زور زبردستی نہیں، اسلام کیونکہ امن اور امن کا گہوارہ ہے، یہاں سے امن جانا چاہیے۔ اور یہ آج ہم نے پڑھا ہے فتح مکہ کا آپ نے سب کو معلوم ہو گیا کہ اس کی کیا کیا واقعات تھے، وہاں خانہ کعبہ کو کیسے بتوں سے پاک کیا گیا، وہاں پہلے کیسے بت تھے، بت پرستی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ کو فتح کیا تو وہاں سے بتوں کا خاتمہ کیا گیا، جو مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، اور اس کی مثال تاریخی اسلام میں نہ کبھی ہے اور نہ کبھی موجود ہوگی۔ اور یہ جنگ ایسی جنگ تھی جس میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا، جس میں کوئی لشکر نے کوئی گھوڑ سواری یا کوئی اسلحہ کے استعمال کرتے ہوئے جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ یہ جنگ بغیر کسی جنگ کے یہ ہم لوگوں نے جنگ جیتی تھی اور فتح حاصل کی تھی، یعنی فتح مکہ کے وجہ سے۔
اور اس کو آج بھی ہم فتح مکہ میں جو آج بھی ہم اسلام کی اشاعت ہوتی ہے اور اسلام دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں، حج عمرہ کے لیے آتے ہیں، اپنی مختلف اوقات میں اپنی نمازیں اور اپنی عبادات کے لیے یہاں آتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مذہب اور مسلمانوں کی بہت بڑی عبادت گاہ ہے، جہاں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں اور یہ پاک زمین میں، پاک مرکز میں اپنی عبادت ادا کرتے ہیں۔ یہ تھا بچوں فتح مکہ۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ہم لوگ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ فتح مکہ کیا تھا، فتح مکہ کیوں، ان کے میں کیا کیا واقعات پیش آئے اور اس کے کیا اثرات تھے، اور اسلام کا یہیں سے ہی بول بالا ہوا، یہیں سے اسلام کی اشاعت ہوئی، اور ہمارے صحابیات کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہاوش تھی، اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ساتھ دیا اور کیسا کردار ادا کیا، اور تبھی جا کے یہ ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔